بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قرب الساعة وأن من مات فقد قامت قیامته۔ یہ مشکوٰۃ المصابیح کا صفحہ نمبر 480 ہے، اور یہ باب ہے قرب قیامت کے تعلق سے، یعنی قیامت قریب آ گئی ہے، یعنی جو حصہ گزر چکا ہے وہ زیادہ ہے اور جو باقی رہ گیا ہے وہ کم ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ قیامت قریب ہے، اور کبھی قریب ہونا اس معنی کر بھی ہوتا ہے کہ مبدا سے منزل تک تھوڑا سا بھی سفر ہو جائے تو مبدا کو دیکھتے ہوئے بلا شبہ یہ منزل قریب ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی سفر 20 کلومیٹر کا ہے تو آدمی 2 کلومیٹر ہی طے کر چکا، تو اب ظاہر بات ہے منزل قریب ہوئی اس مبدا کو دیکھتے ہوئے جہاں سے وہ چلا تھا۔ تو اسی طرح سے قیامت بھی قریب ہے مبدا کو دیکھتے ہوئے، یا قیامت قریب ہے اس معنی کر کے کہ جو حصہ گزر چکا ہے وہ زیادہ ہے اور جو باقی رہ گیا ہے وہ کم ہے۔ تو یہ قرب قیامت کے بیان میں ہے، اور اس بات کے بیان میں ہے کہ من ماتا فقد قامت قیامته، کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ الساعة جو پہلے کہا وہ الگ قیامت ہے، اور جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی یہ الگ قیامت ہے۔ تو کم از کم 2 قیامت کے بارے میں تو معلوم ہوا۔ قیامت کی ایک اور قسم ہے، کل قیامت کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک قیامت صغریٰ ہوتی ہے، ایک قیامت وسطیٰ ہے، اور ایک قیامت کبریٰ ہے۔ قیامت صغریٰ تو وہی جو بیان کیا اس میں کہ من ماتا فقد قامت قیامته، کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ تو اس طرح سے ہر شخص کا مرنا یہ قیامت صغریٰ ہے، اور ایک زمانے کے سب لوگ دنیا سے رخصت ہو جائیں، ایک قرن گزر جائے تو اسے قیامت وسطیٰ کہا جاتا ہے، اور جب سب کے سب فنا ہو جائیں گے جس دن تو وہ قیامت کبریٰ ہوگی۔ تو اب تک جن علامات کا تذکرہ آپ نے پڑھا کہ قیامت کی نشانیاں یا قرب قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں، تو وہ نشانیاں اسی قیامت کبریٰ کی تھیں۔ اس باب میں آپ قیامت صغریٰ اور قیامت وسطیٰ اور کبریٰ تینوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ دیکھیے، الفصل الاول عن شعبۃ عن قتادۃ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعۃ کہاتین، یا بعثت انا والساعۃ، یعنی والساعۃ یہ مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں اور والساعۃ یہ منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت شعبہ سے مروی ہے، وہ حضرت قتادہ سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت انس سے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت یہ دونوں ان 2 انگلیوں کی طرح سے بھیجے گئے، 2 انگلیاں۔ قال قتادہ قال شعبۃ وسمعت قتادہ یقول فی قصصہ، حضرت شعبہ نے فرمایا کہ میں نے قتادہ کو اس حدیث کے بیان کرنے میں یا اس حدیث کی تفسیر میں کہتے ہوئے سنا، کا فضل احداہما علی الاخری، جیسے دونوں میں سے ایک کو دوسری پر فضیلت ہے۔ کہتے ہیں فلا ادری اذکرہ عن انس او قالہ،
تو میں نہیں جانتا کہ حضرت قتادہ نے یہ تفسیر، یہ توضیح حضرت انس کی روایت سے بیان کی ہے یا اسے قتادہ نے اپنی طرف سے بیان کیا ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو میں اور قیامت یہ دونوں اس دو انگلیوں کی طرح سے ہیں، یعنی ایک سبابہ ہے اور ایک استا ہے۔ تو آپ دیکھیں سبابہ انگلی جو ہوتی ہے، یہ انگلی یہ چھوٹی ہوتی ہے استا کے مقابلے میں، سمجھے نا، اور جو استا ہے یہ انگلی بڑی ہوتی ہے، سمجھے نا۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ یہ پہلے ختم ہے اور یہ بعد میں، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت دونوں بھیجے گئے ان دو انگلیوں کی طرح سے، گویا میں پہلے آ گیا اور قیامت مجھ سے تھوڑی دیر بعد ہے، سمجھے نا۔ تو اب یہ ہوا کہ ساتھ پھر کہاں ہوئے، وہاں بمانے معا ہو تو پھر معیت کہاں ہوئی، ساتھ کہاں ہوا؟ کہتے ہیں ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں کوئی اور چیز حائل نہیں ہے، یعنی سرکار کی آمد سے پہلے انبیاء کے بعد دیگرے تشریف لاتے رہے، لیکن اب سرکار کی آمد کے بعد اور کوئی نبی اب نہیں آئے گا، اس کے بعد اب قیامت آئے گی۔ جس طرح سے یہ دو انگلیاں ہیں ایک ساتھ ہیں نا، حالانکہ ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے، تو ساتھ کیسے ہیں؟ اسی اعتبار سے ہیں کہ درمیان میں کوئی فاصل نہیں ہے، تو یہ ساتھ ہے۔ تو اس طرح سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اور قیامت دونوں کو ایک ساتھ بھیجا گیا، کہاتئی نے ان دو کی طرح سے۔ اب ان دو سے اشارہ کیا کدھر؟ اپنی دو انگلیوں کی طرف۔ اب دونوں فرق بتا دیا، جیسے ایک کے لیے فضیلت ہے دوسری پر۔ وعن جابر قال، اور حضرت جابر سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول قبل ان یموت بشہر، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وفات سے ایک ماہ قبل فرماتے ہوئے سنا، یعنی سرکار نے اپنی وفات سے ایک ماہ قبل ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ تسألونی عن الساعة، تم لوگ مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، دریافت کرتے ہو، وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، اور بلا شبہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، یعنی اس کا ذاتی علم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب یہ اللہ جس کو عطا فرمائے اسے معلوم ہو سکتا ہے۔ وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ ما علی الارض من نفس منفوسۃ یأتی علیہا مئۃ سنۃ وہی حیۃ یومئذ، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ روئے زمین پر کوئی ایسا انسان نہیں جو پیدا ہو چکا ہے کہ اس پر 100 سال گزر جائیں اس حال میں کہ وہ اس دن زندہ رہے۔ مطلب کیا ہوا کہ آج جتنے لوگ بھی روئے زمین پر ہیں، آج سے 100 سال پورا ہونے پر، جس دن 100 سال پورا ہوگا اس دن ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا، کوئی یہ قرن ختم ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو یہ ہے قیامت وسطیٰ، جو ایک قرن ختم ہو جائے، ایک زمانے کے سب لوگ دنیا سے رخصت ہو جائے تو یہ قیامت وسطیٰ ہے۔ ہر شخص کی تنہا موت یہ قیامت صغریٰ ہوتی ہے، اور جو سب فنا ہوں گے تو قیامت کبریٰ ہوگی۔ تو گویا اس میں پہلے کلمے سے یہ شبہ ہوتا نا، حضور نے فرمایا انما علمها عند اللہ، کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، تو فوراً کوئی کہہ سکتا تھا نا کہ اگر حضور کو اس کا علم ہوتا یا حضور غیب جانتے تو اس کے بارے میں بیان فرما دیتے، ہے نا۔ لیکن جو دوسرا کلمہ حضور نے ارشاد فرمایا وہ بھی تو غیب ہی سے متعلق ہے، کہ آج سے 100 سال جس دن پورا ہوگا، کون زندہ رہے گا کون نہیں رہے گا، یا کوئی نہیں رہے گا آج کا، یہ بھی تو غیب سے متعلق ہے نا۔ تو حضور ایک چیز کے بارے میں نہیں بتا رہے ہیں، ایک چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں،
تو اس کا مطلب غیب جاننے نہ جاننے سے متعلق نہیں ہے. جس کا بیان کرنا مناسب سمجھا اسے آپ نے بیان فرما دیا، اور جس کا بیان کرنا مناسب نہیں سمجھا اسے بیان نہیں فرمایا. سمجھ رہے نا؟ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا. وعن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. اچھا، ایک شبہ بھی یہاں ذکر کیا جاتا ہے، وہ شبہ یہاں بھی نقل کیا ہے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کی حیات کو لے کر کے. تو اس شبہ کا جواب بھی ہے، اجمالاً ذکر کر دیتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام یہ بلا شبہ زندہ ہیں. تو پھر آج سے 100 سال کے بعد کوئی باقی نہیں رہے گا جو انسان پیدا ہو چکا ہے، حالانکہ وہ دونوں باقی ہیں، یا یہ کہیں کہ وہ دونوں بھی رخصت ہو گئے. تو اس کا جواب بھی ظاہر ہے، صاف ہے. اس میں ہے کہ ما علی الارض من نفس منفوسہ، کہ زمین پر، اور وہ دونوں روئے زمین پر تھے ہی نہیں اس وقت جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا، تو اس لیے ان سے اعتراض ہی نہیں ہوگا. اس میں رہنا حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں تو یہ مشہور و معروف ہے کہ وہ سمندروں پر عام طور پر رہتے ہیں، آتے بھی ہیں ادھر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان سے ملاقات ہوئی تو کہاں ملاقات ہوئی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تلاش میں نکلے تھے نا، ان سے ملاقات ہوئی تھی تو وہی سمندر کے کنارے. تو اس طرح سے وہ دونوں حضرات روئے زمین پر تھے نہیں حضور کے ارشاد کے وقت، لہٰذا ان سے اعتراض نہیں ہو سکتا ہے. ان لوگوں کا زندہ رہنا اس کے منافی نہیں ہوگا. یہ حضور نے ان کے بارے میں فرمایا جو روئے زمین پر ہیں. اور حضرت ابو سعید سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا لا یاتی مئۃ سنۃ وعلی الارض نفس منفوسۃ الیوم. 100 سال نہیں گزرے گا اس حال میں کہ روئے زمین پر کوئی ایسی جان باقی رہے جو آج پیدا ہو چکی ہے. یعنی آج تک جو پیدا ہو چکی ہے روئے زمین پر، وہ 100 سال بعد باقی رہے، ایسا نہیں ہوگا. رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا. وعن عائشہ قالت، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کانا رجال من الاعراب یاتون النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیسألونہ عن الساعة. اعراب میں سے کچھ مرد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور حضور سے قیامت کے بارے میں دریافت کرتے. فَقَانَ يَنْظُرُ إِلَىٰ أَصْغَرِهِمْ فَيَقُولُ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان میں سب سے چھوٹے شخص کی طرف دیکھتے، فیقول، اور ارشاد فرماتے اِن یعش ھذا، اگر یہ شخص زندہ رہے، لا یدرکہ الحرم حتی تقوم علیکم الساعتکم، تو اسے بڑھاپا نہیں آ پائے گا یہاں تک کہ تم پر تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی. جو سب سے چھوٹا ہوتا اس کی طرف دیکھ کے آپ ارشاد فرماتے کہ اگر یہ زندہ رہا، فوراً انتقال نہیں کیا، طبعی موت طبعی عمر تک پہنچا یہ، تو یہ بوڑھا نہیں ہوگا یہاں تک کہ تم پر تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی. یعنی تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے تو یہ قیامت وسطیٰ یہ بھی ہوئی، یعنی تمہاری عمر کے لوگ ہیں وہ سب رخصت ہو جائیں گے. متفقون علیہ، یہ حدیث بھی متفق علیہ. الفصل الثانی عن المستورد ابن شداد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت مستورد ابن شداد سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا بعثت فی نفس الساعة فسبقتها کما سبقت هذه واشار باصبعیہ السبابہ والوسطی.
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں عین قیامت میں بھیجا گیا. نفس کا معنی ذات ہوتا ہے، عین ہوتا ہے. یہاں مراد کیا ہے کہ قیامت کے اس زمانے میں بھیجا گیا جب اس کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں. تو اب کہہ سکتے ہیں کہ مجھے قرب قیامت کی نشانیوں کے زمانے میں بھیجا گیا. فَسَبَقْتُهَا، تو میں قیامت سے پہلے آیا جس طرح سے یہ اس کے پہلے ہے. اب یہ اس کے پہلے ہے، کون کس کے پہلے ہے؟ کہتے ہیں اشارہ بِإِصْبَعِهِ، اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کیا. وہ 2 انگلیاں کون کون تھی؟ سبابہ اور وسطیٰ. اسے سبابہ کہتے ہیں، جو انگوٹھے کے بعد ہے سبابہ کہتے ہیں اسے، اور اس کے بعد والی یہ وسطیٰ ہے. تو ان 2 انگلیوں سے اشارہ کیا کہ جیسے یہ انگلی کیا ہے اس سے سبقت رکھتی ہے، یعنی پہلے زمانہ اس کا ختم ہوتا ہے، یہ بعد میں ہے، اس سے بڑی ہے یہ، یا یہ پہلے ہے اور یہ بعد میں ہے. تو ایسے ہی میں پہلے آیا اس سے. دونوں میں کوئی تیسری چیز نہیں ہوگی. رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے. وعن سعد بن ابی وقاص عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا، انی لارجو ان لا تعجز امتی عند ربها ان یؤخرهم نصف یوم. حضور نے ارشاد فرمایا، یقیناً مجھے امید ہے کہ میری امت اپنے رب کی بارگاہ میں گھبرائے گی نہیں، عاجز نہیں ہوگی کہ رب تبارک و تعالی انہیں نصف یوم مؤخر کرے گا. ان یؤخرهم نصف یوم، کہ انہیں نصف یوم مؤخر کرے گا. قیل لسعد وکم نصف یوم، حضرت سعد سے پوچھا گیا کہ یہ نصف یوم کتنا ہے؟ قال 500 سنۃ، فرمایا 500 سال، یعنی آدھا دن یہ 500 سال ہے. تو 500 سال اللہ تبارک و تعالی میری امت کا حساب و کتاب مؤخر فرمائے گا. تو مجھے امید ہے کہ میری امت اپنے رب کی بارگاہ میں گھبرائے گی نہیں، عاجز نہیں ہوگی، چونکہ وہ دن 1000 سال کے برابر ہوگا. تو آدھا دن کتنا ہوگا؟ 500 سال کے برابر ہوگا. رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا. الفصل الثالث، تیسری فصل. عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مثل هذه الدنيا مثل ثوب شق من اوله الى آخره. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دنیا کی مثال اس کپڑے کی ہے جسے اول سے آخر تک چاک کر دیا گیا ہو، پھاڑ دیا گیا ہو. فبقی متعلقا بخیط فی آخرہ، تو وہ کپڑا ایک دھاگے سے لٹکا ہوا ہو جو اس کے آخر میں ہے. یعنی پورا کپڑا چاک کر دیا گیا اول سے آخر تک، بالکل آخر میں ایک دھاگا چھوڑ دیا گیا ہے. تو اب کپڑے کے دونوں حصے الگ تو نہیں ہوں گے نا، لٹکا رہے گا اسی سے. فَيُوشِكُ ذَلِكَ الْخَيْطُ أَن يَنْقَطِعَ، تو قریب ہے کہ وہ دھاگا بھی ٹوٹ جائے، منقطع ہو جائے. رواہ البیہقی فی شعب الایمان، امام بیہقی نے اسے شعب الایمان میں روایت کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو مثال دی گئی، کپڑا شروع سے آخر تک پھاڑ دیا گیا ہے، مطلب یہ قرب قیامت ہے، قیامت کا جو زمانہ تھا اس کا اکثر حصہ گزر چکا ہے، بس تھوڑا سا باقی ہے. جیسے اس کپڑے کے آخر میں ایک دھاگا بچا ہوا ہے. تو گزرے ہوئے زمانے کے لحاظ سے یہ زمانہ بہت معمولی ہے، بس بہت جلد یہ گزر جائے گا. تو جیسے وہ دھاگا ہے ٹوٹ جائے گا، دونوں الگ الگ ہو جائیں گے، تو ایسے ہی قیامت قائم ہو جائے گی، بس بہت کم وقت اس کے لیے باقی بچا ہے.
تو یہ باب ختم ہوا. اب اس کے بعد آپ پڑھیں گے باب لا تقوم الساعة الا على شرار الناس.